آئیڈیلزم کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے زیر اثر نظریات، افکار یا کردار میں اس حد تک کامل اور بہترین کی جستجو کرے کہ وہ اعلیٰ مقاصد یا مثالی زندگی کی حصول کی خواہش رکھے۔ اسی کو اردو میں مثالیت پسندی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کامل یا نمونے کی تلاش۔ اس نظریے میں انسان حقیقت سے زیادہ کسی اعلیٰ یا کامل چیز کو ذہن میں رکھ کے آگے بڑھنے کی جستجو رکھتا ہے۔ وہ کبھی پوری طرح حقیقت بن سکے یا نہ بن سکے، ان تصورات سے بالا ہو کر۔ آئیڈیلزم اکثر افراد کے لیے ایک محرک جذبہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنی ڈیولپمنٹ کرتا رہتا ہے، بہتری کرتا رہتا ہے۔ ہر شخص شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی اعتبار سے آئیڈیل ضرور رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ انسانی فطرت میں ودیت رکھا ہوا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے آئیڈیلزم کو صرف خیالی تصورات تک محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ اسلامی تعلیم عملی آئیڈیل کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے اور اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اسلامی آئیڈیاز کی جو بنیاد ہے، چونکہ اسلام کامل دین ہے اور حقیقی آئیڈیل زندگی وہ اسلام ہی کی زندگی ہے، اور حقیقی آئیڈیل زندگی کا نمونہ بھی صرف انبیاء کرام کی ذواتائے قدسیاں ہیں۔ انسانی فطرت ہے کہ اس کا تعلق خواہ کسی قوم سے، کسی خطے سے ہو، کوئی بھی بولی بولتا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہر حال میں وہ کسی نہ کسی شخصیت کو اپنا آئیڈیل کردار رکھتا ہے اور کسی نہ کسی کی پیروی کر کے اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ انسان کی ذات اگر دیکھی جائے تو من حیث الذات تو سارے انسان برابر ہوتے ہیں، صرف انسان کے اعتبار سے۔ اس جنسیت میں کے ترازو میں تو شاید سب برابر ہوں، لیکن انسان کی جو قدر ہوتی ہے، جو اس کی ویلیو بڑھتی ہے، وہ اس کے وجود کے اندر پائے جانے والے اوصاف کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دیکھیے، ڈلی دو ڈلیاں ہوں، ایک کے اندر لوہے کا وصف ہو اور دوسری کے اندر سونے کا ہو تو دونوں برابر نہیں۔ ڈلی کی حیثیت سے وزن میں دونوں برابر آپ کر سکتے ہیں، لیکن وصف میں دونوں کو برابر نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح انسانی لیبل کے اعتبار سے تو برابر ہو سکتا ہے، لیکن جو اس کے اندر کوالٹیاں پائی جاتی ہیں، اوصاف پائے جاتے ہیں، اوصاف جتنے قیمتی ہوں گے، صفات جتنی عالی ہوں گی، کردار جتنا بلند ہوگا، اخلاق جتنے اعلیٰ ہوں گے، انسان اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو جائے کہ اوصاف گھٹیا ہو جائیں، تو پھر انسان اتنا ہی زیادہ بے قیمت ہو جاتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انسان ہے، اور ان کا آقا امیہ بن خلف بھی انسان ہے، لیکن ہزاروں سال کے بعد بھی تذکرہ ہو یا آج تذکرہ ہو یا پہلے تذکرہ ہوا تو بلال کا تذکرہ ہمیشہ روشن مینارے کی صورت میں ہوگا اور امیہ کا تذکرہ ہمیشہ خصاصیت کی بنیاد پر ہوگا۔ کیفیات یہ ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جیسی شخصیت، آپ نے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصائب میں اپنا آئیڈیل بنایا ہوا تھا۔
اور پکار کے یوں کہا کرتے تھے آتق سیدنا سیدنا، کہ کوئی بلال کو محض بلال نہ سمجھے، بلال تو ہمارا سردار ہے۔ اور دوسری طرف یہ نظریہ بھی دیا کہ آتق سیدنا، کہ جنہوں نے ان کو آزاد کیا وہ بھی ہمارے سردار ہیں۔ اب بات کیا تھی؟ وزن بلال میں کیسے آ گیا؟ بلال کے پاس امارت تو تھی نہیں، وہ ایلیٹ کلاس سے بھی تعلق نہیں رکھتا تھا، وہ تو معاشرے کے ڈپرائیوز میں ہے، پسے ہوئے طبقے میں ہے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے مردوں میں اسلام لانے والے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خواتین میں جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بچوں میں جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جوانوں میں جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مردوں میں اسلام لانے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جب وہ بری نظر سے دیکھتے تو آپ کے چچا جناب ابو طالب آپ کے ڈیفینڈ پر آ جاتے، آپ کا ڈیفینڈ کرتے، ان کو دیکھنے کی جرت نہ ہوتی، وہ جو ارادے رکھتے تھے عملی جامہ نہیں پہنا سکتے تھے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی جب انہوں نے ایسا ہی چاہا تو جناب ابوبکر کا پورا خاندان پیچھے کھڑا ہو گیا۔ نتیجتاً ان دونوں افراد کو مشرکین جو برے ارادے رکھتے تھے وہ برے ارادے ان پر وہ اپنے پورے نہ کر پائے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اثر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جناب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روم سے آئے ہوئے جناب صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبشہ سے آئے ہوئے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ 7 نفوس ہائے قدسیاں ہیں کہ جنہوں نے ابتدائی آزمائشی پیریڈ بڑا سخت گزارا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات مختلف ہیں، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیات مختلف ہیں، لیکن جو صہیب روم سے آیا ہے اس کا بظاہراً تو وارث بھی کوئی نہیں۔ جناب سمیہ اور جناب یاسر معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں۔ تو کیفیات یہ ہیں کہ ابو جہل اتنا ظلم و ستم ڈالتا ہے کہ جو زبان سے کہلوانا چاہتا ہے بسا اوقات وہ زبان سے نکل جاتا ہے، پھر بھی پاداش میں جناب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سزا دی جاتی ہے۔ خاتون پر اسلام کی پہلی جابرانہ سزا پانے والی اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے والی جناب سمیہ ہے کہ دونوں پاؤں کو مختلف سمتوں میں اونٹ کے ساتھ باندھ کر تو اونٹوں کو مختلف سمتوں میں دوڑا دیا جاتا ہے، جسم درمیان میں سے چڑ جاتا ہے۔ آج کسی کو یہ بات کہتے ہوئے کہ دین بڑا مشکل ہے تھوڑی گلٹی فیل کرنی چاہیے۔ مشکل کی کوئی بات کر سکتا تھا تو اس تپتے ریگستان پر اونٹوں کے ساتھ بندھی ہوئی سمیہ کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے بھی اس حال میں کہا فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم ہم تو کامیاب ہو گئے۔ جناب یاسر کی کیفیات بھی۔ جناب عمار وہ پہلے ہیں جو آرفنز میں آئے، جن کے والدین کا سایہ اٹھ گیا، صرف باپ کا نہیں ماں کا بھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عمار کے بارے میں یہ کہا، عمار کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ آج کے بعد تم میرے اور میں تمہارا ہوں؟ دیکھیے تربیت وہ تہذیب پیدا کرتی ہے، اور تہذیب وہ پھر انقلاب پیدا کرتی ہے، پھر افراد، معاشرے، پھر تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود تربیت فرمائی۔ ادھر جناب صہیب روم سے آئے تھے، بظاہراً تو وارث بھی کوئی نہیں تھا، تو جناب صہیب کو بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اقبال نے اسی وجہ سے ان 2 شخصیات کو خصوصی خراج پیش کیا، 3 کو، جناب سلیمان کو، جناب صہیب کو اور جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنا آپ پیش کیا، عملی طور پر پیش کیا، مشقتیں جھیلیں۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت ان سب سے جداگانہ تھی۔ انہوں نے کسی حال میں بھی اپنی زبان سے ایک بھی کمپرومائزڈ کلمہ اور جملہ نہیں بولا۔ انہوں نے کہا ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، تو دیکھ تو صحیح بلال کا جگرہ کیسا ہے۔ کسی کیفیت میں جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ نرمی والا بولا ہی نہیں۔ جب بھی جس حال میں کسی نے کہا تو احد کی پکار بلال کی مکہ کی فضاؤں کو چیرتی رہی
یہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ، اس بنیاد پر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت میں اپنی ممبر پر جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا کرتے تھے، اور بٹھا کر کہا کرتے تھے بلال ذرا اپنی کمر سے اپنا کپڑا تو اٹھاؤ، اور جب کپڑا اٹھتا تو اس جسم کے ان حصوں پر جہاں زخم کے نشان اتنے عرصے کے بعد بھی موجود تھے جناب عمر بوسہ دے کے تعظیم کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے جو کام کرے اس کی کام کا ادراک بھی کرنا چاہیے، اس کی عظمت کا اعتراف بھی کرنا چاہیے، اور اسے جو اس کا مقام ہے وہ مقام بھی دینا چاہیے۔ اور کام تو اصل ہے دین کا کام، نبی اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوق کی خدمت کا کام، اور کام کرنے والوں کا بظاہری انعام جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کیفیات میں عطا فرماتے ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کو جب بھی پکارتے تو کہتے سید سید ھذا سیدنا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ بلال کی ذات سر سے پاؤں تک صفات عالیہ کی مجسم تصویر تھی۔ رنگ بے شک کالا تھا، ہونٹ بے شک موٹے تھے، آنکھیں بے شک جیسی بھی کیفیات کی تھیں، لیکن ان پہ رنگ چڑھا تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ صفات بڑی عالیہ تھی، کوالٹیز بہت زیادہ پیدا ہو گئی تھی۔ اور امیہ کی ذات جو تھا آقا، رنگ بھی بڑا گورا تھا، ابو جہل کا فیلو ہے وہ، اور پھر کیفیات یہ ہے امیر زادہ ہے، بہت زیادہ امارت ہے اس کے پاس، لیکن جب بھی اس کا تذکرہ کیا جائے گا رذالت کے ساتھ تذکرہ کیا جائے گا۔ پتہ چلا کہ صدیوں بعد بھی ذات سورج سے زیادہ منور ہوتی ہے اگر اس میں کمالات والی صفات موجود ہوں تو۔ انسان کو قیمتی بنانے والی صفات اور ان صفات میں ارتقاء کے لیے آئیڈیل کردار کے حوالے سے جو ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں، معیار آتا ہے، پیرامیٹر سٹینڈرڈز آتے ہیں، وہ دو قسم کے سٹینڈرڈ ہیں۔ ایک وہ سٹینڈرڈ کہ جو ویسٹ متعین کرتا ہے یا عالم کفر نے پہلے سے متعین کیا ہوا ہے، اور آج اسے نئی شکل کے اندر کسی بھی صورت کے اندر، وہ میٹریلزم کی صورت لے لیجئے، سیکولرزم کی صورت لے لیجئے، وہ لبرلزم کی صورت لے لیجئے، کسی بھی صورت کے اندر وہ ماڈرن انداز میں اسے پیش کر رہا ہوتا ہے مغرب۔ اور دوسری طرف اسلام کا ایک آئیڈیا ہے جس سے آئیڈیالوجی بنتی ہے، اور ایک شخصیت آئیڈیالوجیکل رویہ قبول کرتی ہے، اور پھر اس سے جو شخصیت انقلابی شخصیت سامنے آتی ہے اسے ایک آئیڈیالوجیکل انسان کہا جاتا ہے، اور وہی انسان بندوں کا بھی محمود ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں بھی محمود ہوتا ہے۔ یہ کیفیات کفر کی دیکھیے، فرعون اس کے ہاں مال و دولت کا بڑا آئیڈیل تھا، مال و دولت اس کے ہاں، اس نے اس مال و دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا حربے استعمال کیے، اور جب مال و دولت اکٹھا کر لیتا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال کسی کو دکھانے والا مت بھولے، یہ فرعون کا وصف ہے۔ کسی کو جلانے کے لیے، کسی کی غربت کا مذاق اڑانے کے لیے، قرآن مجید فرقان بھی نے اس کے پہلو کو ذکر کیا کہ وہ اپنا مال لے کے نکلتا اونٹوں پر، سواریوں پر، اور اس کی چابیاں بھی بڑی وزنی ہوتی ان کے خزانے کے صندوقوں کی، اور جب لوگوں کو کہتا آؤ دیکھو میرا مال، تو جب لوگ دیکھتے تو کچھ لوگ ایسے تھے جو اسے اپنا آئیڈیل سمجھ بیٹھے، انہوں نے کہا واہ کیا ٹھاٹ باٹ ہے، آج کیسا مسلمان ہے، کافر کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کے تو وہ انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے، کہتا ہے انہیں دیتے موجہ لگی ہوئی ہیں، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا، یہ تو اس کا آئیڈیل ہی نہیں ہے۔ اس کا آئیڈیل ہے تو کربلا کے میدان کا حسین ہے، کوفہ اور دمشق کے میدان کے زین العابدین ہے، اور خاتون ہے تو اس کی آئیڈیل سیدہ فاطمہ ہے کہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر جنتی عورتوں کی سردار ہونے کے باوجود بھی اپنے ہاتھ سے آٹا گوندتی ہے، کھانے کے لیے صرف موجود ہے، لیکن فقیر آ کے صدا دے دے تو اللہ کے نام پہ اسے بھی خالی نہیں جانے دیتی، اور زبان پہ کلمہ شکر آتا ہے۔ شکوہ تو ان کی زبان تربیت کے اندر اس تہذیب میں شکوہ اسلامی تہذیب میں تھا ہی نہیں، تو یہ اسلامی تہذیب کے جو ماڈل تھے ان کے اندر کیسے آ سکتا تھا؟ کیسی فرعون کو دیکھنے والوں نے اسے آئیڈیل سمجھا، انہوں نے کہا واہ 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 واہ، تو جب یہ الفاظ ان کے آئے تو تھوڑی دور گزرا تو اس کے تکبر کی سزا اللہ نے یہ دی، رب تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اس کے خزانوں سمیت اسے اپنے اندر دبوچ لے،
جب زمین نے دبوچا تو اب یہ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، منہ دبے کے دبے رہ گئے کہ یہ تو آئیڈیل تھا ہی نہیں ہمارا آئیڈیل یہ ظاہری کیفیات نہیں تھی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کفر کی آئیڈیالوجی جو تھی، مغرب جسے آج نت نئے حربوں میں کہ دنیا 4 دن کی ہے، جی لو، عیش کر لو، مزہ کر لو، لے لو مال، کھینچ لو، جہاں سے ملتا ہے لے لو، یہ اسلام کا آئیڈیل نہیں ہے، نظام نہیں ہے، یہ اسلام کی آئیڈیالوجی نہیں ہے۔ مغرب اور عالم کفر کا دیا ہوا وہ معیار ہے کہ انسان چیزوں کو دسترس میں لانے کی کوشش کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے جتنی چیزیں زیادہ ہوں گی اتنا قیمتی ہو جاؤں گا۔ اسی وجہ سے کسی کی اپروچ بڑی بھی ہو تو گاڑی ہوتی ہے، موبائل ہوتا ہے، بڑا گھر ہوتا ہے، فارم ہاؤس ہوتا ہے، سرمایہ ہوتا ہے، اتنا وہ گریڈی ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاں انسان کی ویلیو رہتی نہیں ہے، جان کی ویلیو نہیں رہتی۔ وہ مردہ انسان پر بھی سرمایہ لینے میں بالکل نہیں ہچکچاتا۔ یہ کیفیات مغرب کی پیدا کرتا تھی۔ اسی معیار کے مطابق آئیڈیل کردار بھی اسی طرح کے لوگ ہوں گے۔ کسی کا آئیڈیل کردار کوئی فلمی ایکٹر بن جائے گا، کوئی سرمایہ دار کو بنا لے گا، کوئی حکمران کو بنا لے گا۔ اور دوسری طرف اسلام کا معیار کیا ہے، ذرا اسے بھی دیکھیے۔ وہ یہ ہے کہ آمنہ کے لال، انبیاء کے سردار، ختم نبوت کے تاجدار، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی صفات اگر کوئی اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو پھر اس کا وجود اور اس کی ذات بھی قیمتی ہو جاتی ہے۔ اس معیار کے مطابق جو آئیڈیل کردار ہے ذرا انہیں دیکھیے۔ زندگی بھی اور موت بھی، زمین پہ چلتا ہے تو قرآن اس کا وصف بیان کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن، اسے بندہ نہ سمجھو، یہ رحمان کا بندہ ہے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اس کی زندگی اتنی پاکیزہ ہے کہ قرآن دوسری جگہ میں ذکر کرتا ہے، مرد ہے یا عورت، من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اس کی زندگی بڑی پاکیزہ ہے، یہ ہے رول ماڈل بننے کے قابل۔ اور اگر اس کو موت آتی ہے تو وہ بھی اتنی پاکیزہ کہ ہاتف غیبی سے قرآنی صدا آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے بندوں میں بھی، اور پھر رب تعالیٰ انہیں مجدے کیا دیتا ہے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افراد ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیار کردہ جماعت ہے، وہ آئیڈیل کیوں ہے، کیوں ہونی چاہیے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کیے، اور ایسے اوصاف ہوئے کہ رب تعالیٰ نے خود ان پر مہر لگائی، رضی اللہ عنہم، ان سے تو تمہارا رب راضی ہو گیا ہے۔ ایسی ان کی مضبوط کیفیات ہیں۔ اس معیار کے مطابق آئیڈیل کردار بھی کبھی صدیق اکبر ہوں گے، کبھی فاروق اعظم ہوں گے، کسی کے بلال حبشی ہوں گے، کسی کے زین العابدین ہوں گے، کسی کے خواجہ خواجگاں حضور غوث سبحانی حضرت شہباز لامکانی ہوں گے، کوئی حسینی نسبت پر فخر کرے گا، کوئی بطول مقدس کی کنیزہ بننا اپنے لیے سعادت سمجھے گی، اور کوئی جناب سیدہ زینب کی وارث بننے کے لیے اپنی اولاد کی تربیت کرے گی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ صفات جن کے متعلق یورپ کا دعویٰ ہے کہ وہ انسان کو قیمتی بناتی ہیں، وہ صفات موت کی پہلی ہچکی میں ختم ہو جاتی ہیں۔ کتنا ہی قیمتی لباس انسان زندگی میں پہن لے، تو جو ہی وہ موت آتی ہے، لباس نہ اترے تو کہتے ہیں کاٹ دو، پھاڑ دو، لباس بھی اتار لیا جاتا ہے۔ پہلی ہچکی میں سب کچھ ختم، اور اقتدار ہو دوسرے قابض ہو جاتے ہیں، سرمایہ ہو منتقل ہو جاتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، جس نام کے لیے ساری زندگی دوڑتا رہا، شہرت کے لیے، سیلیبریٹیز میں آنا چاہتا تھا، نہ جانے کیا کیا کرتا تھا، مرا تو نام بھی چھین لیا جاتا ہے۔ کہتا دیکھو میت آ گئی، میت رکھ دی، میت کو اٹھا لو، قبر میں، یار نام کدھر گیا؟
جس کے لیے سب کچھ کیا تھا وہ تو باقی نہیں رہا، نام بھی باقی نہیں رہا، اسے میت 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 نام ختم ہو گیا جس کے لیے اتنا کچھ کیا۔ اور دوسری طرف اسلام ہے، دین ہے، اچھے اوصاف ہیں، اچھے اخلاق ہیں۔ اسلام کا دعویٰ ہے کہ یہ چیزیں تمہیں قیمتی بناتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ کائنات کی کوئی طاقت کسی حالت میں تم سے نہیں چھین سکتی۔ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو تو حیا پیدا کرو، صبر کرو، سچائی کرو، تقوی کرو۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو تمہاری قیمت پیدا کر دیں گی۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرما ہے، مجلس سجی ہوئی ہے، تو جہاں دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھائی تو مبارک نظر بلال کے چہرے پہ جا کے رک گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا، ان بلالا، جب حضور دیکھیں تو کائنات اس کی طرف دیکھتی ہے، سب متوجہ ہو گئے، ان بلالا، یہ بلال ہے۔ اور پھر فرمایا، ھذا یبعث یوم القیامۃ علی ناقۃ من نوق الجنہ، کل قیامت کے دن جب میرے بلال کو اٹھایا جائے گا نا تو جنتی اونٹنیوں میں سے اعلیٰ اونٹنی میرے بلال کو دی جائے گی، اعلیٰ ترین اونٹنی بلال کو دی جائے گی۔ جہاں دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان اپنے امتی پر فخر کرتے ہوئے بیان فرما رہے، اور پھر میرا بلال کرے گا کیا؟ فرمایا جو ہی سے اونٹنی پر اٹھا کر بلند کیا جائے گا تو بلندی پر یہ ایک ہی کام کرتا تھا، یہاں بھی وہ وہی کام کرے گا۔ ینادی علی ظہرہا بالاذان حقا، اس اونٹنی پر سوار ہو کے بلال اذان شروع کر دے گا۔ جناب بلال رضی اللہ، وہاں بھی وہ فَإِذَا سَمِعَتِ الْأَنْبِيَاءُ وَأُمَمُهَا، جب انبیاء کرام اور ان کی امتیں سنیں گی تو آواز آ رہا ہوگا بلال کا پورے محشر میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ، نظروا الی بلال، وہ سارے کے سارے بلال کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کیوں نہ دیکھتے، مصطفیٰ کریم نے جو انہیں پسند فرما لیا تھا، حضور نے ان کی طرف نظر فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں ساری امتوں میں سے اس امت کا جہاں دنیا میں اعزاز بڑا ہے وہاں قیامت میں بھی بڑا اعزاز ہے، ان کی اذان قیامت کو بھی گونجے گی۔ لیکن یہ تبھی گونجے گی اور توجہ تبھی ہوگی جب آج ہم بھی اذان کی طرف توجہ کریں گے۔ تو اقبال نے کہا تھا، رہ گئی رسم اذان اور روح بلالی نہ رہی۔ اب تو بلال کی طرح اذان کا جذبہ بھی باقی نہیں رہا، وہ دین کی طرف طرف اور رغبت بھی باقی نہیں رہی۔ انسان اس فیلڈ میں آنے کے باوجود بھی، بحیثیت مسلمان ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو جگہ جگہ کمتر سمجھتا ہے، جگہ جگہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور جتنا دینداری کی طرف آتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں شاید بہت پیچھے رہ جاؤں گا۔ بالکل، جو رب آخرت میں پیچھے نہیں رہنے دے گا وہ دنیا میں کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ یہ تو سوچ ہے محض۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب یہ اعلان فرمائیں گے، آذان دیں گے، سب دیکھیں گے، وَنَحْنُ نَشْهَدُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَبْلَ ذَلِكَ، حضور فرماتے ہیں ہم یہ بات پہلے کر چکے ہوں گے۔ جب اذان اپنی بلال ختم کر لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے حلوں میں سے ایک حلہ جناب بلال کو عطا کیا جائے گا۔ یہ وصف کیوں ذکر کیا گیا جناب بلال کا؟ کہ انہوں نے اپنے اندر اچھے اوصاف پیدا کر کے اپنے آپ کو قابل قدر بنا لیا، اور جب قابل قدر بنایا تو قابل قدر حقیقت میں ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کو بھی پسند آ جائے اور اس کے رسول کو بھی پسند آ جائے۔ پسندیدگی کا عالم یہ ہے کہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بھی پہنچتے ہیں تو پلٹ کے آ کے بلال کو کہا، بلال کون سا وصف ہے تیرے اندر؟ میں جنت میں پہنچا تو تیرے قدموں کی آہٹ وہاں بھی سنائی دی ہے۔ وہ قدم جو ڈپرائیوز کے ہیں، کوئی اس کے پاس مال اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے، آخر کیا کون سا وصف ہے تیرے اندر کہ اس وصف نے تجھے، تیری آہٹ کو مجھے جنتوں میں بھی سنائی دیا۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک بھی بلال کی شان کا ذکر ہوا کہ جنتی حوروں کی ملائکہ سردارنی سے کہا گیا کہ کیا تم پسند کرتی ہو کہ بلال تمہیں دے دیا جائے؟ تو وہ تفکر میں تھی، تو جانے دو عالم کی طرف سے جواب آتا ہے، تو کیوں سوچ رہی ہے؟ ابھی تو ہم نے اپنے بلال سے پوچھا ہی نہیں ہے۔ چونکہ ان کی کیفیات تو یہ ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی،
اب تو وہ کسی اور کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے اپنا آئیڈیل بنا لیا، دنیا کی چیزیں تو ہیچ، وہ جنت کی چیزوں کی طرف بھی توجہ اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ منور دیکھ نہیں لیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان نہیں ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر نہیں آئے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سوال جانے دو عالم کی بارگاہ میں کرتے تھے، حضور آپ جنت میں ہوں گے، ہمیں آپ کی غلامی پر بڑا ناز ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے گا، لیکن حضور ایک پریشانی ہے. فرمایا کیا پریشانی؟ کیوں پریشان ہو؟ بات کیا ہے؟ کہا حضور آپ تو اتنے بلند مرتبے پر فائز ہوں گے تو ہم فقیروں کا کیا ہوگا؟ جنت میں چلے بھی گئے تو ایسی جنت کو لے کے کیا کریں گے جہاں آپ کی صحبت، آپ کی چہرہ انور کی زیارت میسر نہیں آئے گی. تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن نے ان کی ان محبتوں کو بھی قبول کیا، اور قبول کر کے جو آیات اتری جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ترجمہ خود فرمایا، المرء مع من احبا، ارے پریشان نہ ہو، تم جس سے محبت کرتے ہو اللہ تمہیں اسی کے ساتھ رکھے گا. ان کی محبت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، اور پھر جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا تو لفظوں میں محبوب نہیں بنایا بلکہ عمل میں بھی اپنا محبوب بنایا، اور عمل میں اتنی محبوبیت تھی کہ آج بھی جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر آپ کا یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ کر کرا من درا، جس کا ترجمہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے یوں عربی میں کیا، فرمایا اذ المقارم فی آفاقنا ذکرت فانما بک فینا یضرب المثل. حضور قیامت تک جب بھی اچھے اوصاف والے لوگوں کا تذکرہ کیا جائے گا تو حضور آپ کے اوصاف اپنانے کی وجہ سے پہلا نمبر اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے صحابہ کا ہی آئے گا. اتنے اچھے اوصاف ہو رہے، یہ کوالٹیاں، یہ بنیاد ہیں کہ جو انسان کی کو ویلیویبل کرتی ہیں. یہ اسلامک آئیڈیالوجی ہے، اور یہ اس اسلامک آئیڈیالوجی کے لیے انسان کو غیرت کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اور جہاں موقع میسر آئے اس اسلام کے دفاع کے لیے یا اسلامی آئیڈیالوجی کے دفاع کے لیے تو انسان کو کبھی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے. فرض تک ایک بہت بڑا شاعر ہے، تو یہ مکہ میں آیا تو طواف کی غرض سے حشام بن عبد الملک کے ساتھ، وقت کے بادشاہ کے ساتھ، جب یہ یہاں پہنچا، حشام بن عبد الملک وقت کا بادشاہ ہے، تو چاہا کہ یہ حجر اسود کو بوسہ دے لے، لیکن رش اتنا ہے، ازدحام اتنا ہے کہ بوسہ دینے کے لیے گنجائش پیدا نہیں ہو رہی. اس نے کہا مجھے ایک جگہ پہ بٹھا دو. بیٹھ گیا. تھوڑا وقت گزرا کہ جناب زین العابدین بھی طواف کے لیے یہاں تشریف لے آئے. جو آپ قریب ہوتے جاتے ہیں لوگ راستہ چھوڑ رہے ہیں، اور آپ آرام سے طواف بھی کرتے ہیں، ملتزم کے پاس بھی آتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ بھی دیتے ہیں. اس نے جب انہیں دیکھا تو دیکھنے کے بعد اپنے حواریوں سے کہا، جانتا تو تھا کون ہے، لیکن دنیا دار کی کیفیت یہ ہوتی ہے، جو اس نظام کا پلا ہوا ہوتا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ان دینداروں کی حیثیت کو، ان کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. بحیثیت مسلمان نہ کبھی دین کو ڈیگریڈ کرنا چاہیے، نہ دینداری کو ڈیگریڈ کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ پروموٹ کریں، ڈیفینڈ کریں. اسے اوفینسو پوزیشن پر نہیں آ سکتے تو کم از کم ڈیفینسو پوزیشن پر آئیں، اپنی ایمانی غیرت کا اظہار کریں. ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، توحید الہی کی بات ہو، اسلامی آئیڈیالوجی کی بات ہو، اسلامی کردار کی بات ہو، افراد میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن نہ اسلام میں اور نہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اور نہ اسوہ رسالت مآب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی. یہ اس نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد قریب والوں کو کہتا من ہاذا. تو عربی میں یہ من ہاذا جب جملہ بولا جاتا ہے تو یہ سوالیہ ہے، اور سوال میں جو چیز معرفہ ہوتی ہے اسے نکرہ میں ڈالا جاتا ہے، مجہول. من ہاذا، اے کون ہے؟ تجاہل عارفانہ ادبی زبان میں اسے کہتے ہیں کہ جانتے ہوئے جہالت کا انداز کرنا کہ یہ کون ہے. تو اس نے معرفہ کو نکرہ رکھنے کی کوشش کیا. فرض تک کی غیرت جاگی آج. اس کی آئیڈیالوجی دیکھیں کیا ہے کہ آج اس نے ڈیگریڈ کرنا چاہا ہے، اسلامی تشخص اور وصف کو اچھا نہیں سمجھتا، اور اس کو ملنے والی قدر کو یہ کم کرنا چاہتا ہے. فرزدق تھا شاعر، تو اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہے.
کہا بتاؤ، کہا جسے تو من ہاذا کے ذریعے نکرہ کرنا چاہتا ہے وہ ایسا معرفہ ہے کہ لوگ کعبہ کی طرف جائیں تو ان کا اعزاز ہوتا ہے، لیکن یہ کعبہ کی طرف جائیں تو کعبہ اپنا اعزاز سمجھتا ہے۔ دیکھیے اعزاز ہے کہ کعبہ خود بلا رہا ہے، حجر اسود کے لیے راستے کھل رہے ہیں، تجھے معلوم، تو کہتا ہے کون ہے، میں تجھے بتاتا ہوں، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے نانا کے دین کو زندہ کیا ہے، جنہوں نے اس عملی کردار کو پیش کیا ہے۔ لمبا قصیدہ لکھا، ہشام بن عبد الملک کو غصہ آیا، دین کی بات کریں گے تو مصیبتیں کچھ سہنی پڑیں گی، یہ تقاضا ہے دین کا کہ دین مصائب میں زیادہ نکھرتا ہے، تو اس نے فرزدق کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیا۔ جب جیل میں پھینکا تو ادھر جناب امام زین العابدین تک خبر پہنچی کہ فرزدق کو تو جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ آپ نے بطور انعام اسے کچھ تھیلی بھیجی اور اسے کہا کہ یہ ہماری طرف سے قبول کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے مصائب کو بھی آسانی میں تبدیل کرے۔ جب فرزدق تک یہ تھیلی پہنچی تو اس نے قاصد کو کہا یہ واپس لے جاؤ، ساری زندگی شعر کے لیے میں نے شعر کہے ہیں پیسوں کے لیے، لیکن آج ان کی تعریف کی ہے تو پیسوں کے لیے نہیں، ایمان کی غیرت اور رسول اللہ کی شفاعت کے لیے کی ہے۔ واپس آ گیا قاصد۔ جب قاصد واپس آیا تو آ کے جناب امام زین العابدین سے یہ کہا کہ آپ یہ دیکھیں اوصاف، یہ ہے کوالٹیاں، یہ ہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت۔ جناب امام زین العابدین نے کہا جاؤ اسے جا کے واپس کہو ہم بھی رسول اللہ کے خانوادہ ہیں، جو چیز دے دیں اسے واپس نہیں لیتے، اسے قبول کرو، اور رہی تیری بات وہ بھی قبول کر لی، کل قیامت کے دن اپنے نانا کے ہاں تیرے ایمان کی سفارش ضرور کروں گا۔ اتنا تو بندے کا ہونا چاہیے۔ وہ سائیں افضل فقیر تھے یہاں بالکل قریب، فرماتے تھے اتنی غیرت تو انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ بلال کو تپتی ریت میں سننا قصہ نہیں ہے، کربلا میں حسین کا لیٹنا قصہ نہیں ہے، دمشق کے بازاروں میں زینب کا چادر تطہیر کی حفاظت قصہ اور کہانی نہیں ہے، زین العابدین پر مصائب کے پہاڑ صرف قصہ اور کہانی نہیں ہے، یہ اسلام کی آئیڈیالوجی کا دفاع ہے، یہ آئیڈیالوجیکل مسلمان ہے، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ کم از کم اتنا تو غیرت کا اظہار کرو، اپنے آپ کو ایسا مسلمان تو کرو۔ فرماتے ہیں جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا غلام آیا۔